بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم فورتھ کلاس کی انگلش پڑھیں گے، یونٹ 6۔ جسٹ ٹرانسلیشن ہم پڑھیں گے اس سبق کی، اور یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو طالب علم ریڈنگ میں کمزور ہیں وہ سن کے اور اس کو سیکھ جائیں، یعنی پڑھنا سیکھ جائیں، اور ساتھ جس کی ٹرانسلیشن ہے وہ یاد کر لیں۔ ویلیوئنگ ادرس، دوسروں کی قدر کرنا۔ ویلیو کا معنی تھا قدر و قیمت، تو ویلیوئنگ ادرس، دوسروں کی قدر و قیمت کرنا۔ یہ اوپر ٹائٹل عنوان دے دیا جاتا ہے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نیچے جو سبق ہے وہ اس حوالے سے ہے۔ آگے جو بات ہوگی وہ دوسروں کی قدر کرنے کے حوالے سے بات ہوگی کہ ہمیں ساتھیوں کی قدر کرنی چاہیے اور کسی کو کم تر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہماری وجہ سے دوسرا پریشان ہو۔ جیسے آپ کی قدر و قیمت ہے، ویلیو ہے، ایسے ہر ایک کی ویلیو ہے۔ ون ایوننگ، اور یہ بچوں کے لیے نا یہ سبق رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو بچے جب ایسی باتیں سیکھیں گے ان کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی، اور پھر اپنے اس جو ابتدا ہے، زندگی کی ابتدا ہے، اس عمر میں، اس ایج میں وہ اچھی باتوں کو اپنائیں گے تو آگے زندگی بھر پھر وہی یہ جو عادات ہوتی ہیں، یہ کردار بن جاتا ہے، اور زندگی میں وہ بچے اچھے ہوتے ہیں، دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ اور جو بچے اپناتے نہیں ہیں پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہی عادات بڑا بن کے بھی ویسے ہی ہوتی ہیں، پھر وہ چھوٹتی نہیں ہیں، ان سے بندہ جو ہے نا وہ جان نہیں چھڑا سکتا۔ ون ایوننگ، ایک شام، ریحان فاؤنڈ ہز بیسٹ فرینڈ سعد سٹنگ alone on a bench in a park۔ ون ایوننگ، ایک شام، ایوننگ کا معنی شام، مارننگ، صبح۔ ریحان نے فاؤنڈ پایا، فاؤنڈ یہ ورب ہے، اس کی سیکنڈ فارم یہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ جہاں پہ سیکنڈ فارم لگتی ہے تو وہ ماضی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پاسٹ میں۔ پایا، ہز بیسٹ فرینڈ، اپنے بہترین دوست سعد کو، آگے اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ سٹنگ alone، بیٹھا ہوا، تنہا، alone کا معنی تنہا۔ on a bench، ایک میز پہ۔ in a park، ایک پارک میں۔ he seemed really upset، وہ دکھائی دیا۔ seemed سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے، وہ دکھائی دیا۔ really واقعتاً، upset پریشان۔ ریحان asked سعد what made him so sad and gloomy، ریحان نے سعد سے پوچھا۔ asked سیکنڈ فارم، یہ ماضی میں ہے نا، پاس میں آپ ترجمہ بھی وہی کریں گے۔ what made him، کس چیز نے اسے کیا، so sad and gloomy، اس قدر پریشان اور افسردہ۔ سیڈ اور گلومی کا معنی ایک ہی ہے، تو پریشان افسردہ بھی ایک جیسے ہی ہیں، تو ڈفرینس کرنے کے لیے نا تھوڑا سا آپ، مطلب دونوں کا معنی دونوں مترادف ہیں تقریباً، تو آپ فرق کرنے کے لیے سیڈ اور گلومی کا جو ترجمہ ہے وہ پریشان اور افسردہ آپ کر لیں۔ میڈ، یہ کوشش کریں کہ جو بھی جملہ آتا ہے اس میں جو ورب ہے آپ دیکھیں، یہ بچوں کو میں کہہ رہا ہوں، آپ اس میں دیکھیں یہ ورب ہے، ورب کی کون سی شکل ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ یاد کر لیں، اور ترجمہ جو ہے نا اس کو مطابق کریں، جملے کے مطابق۔ سعد نے کہا I am feeling guilty about my rude behavior۔ I am feeling guilty، میں جرم محسوس کر رہا ہوں، guilty مجرم یا جرم، یا اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا ہوں، about my rude behavior، اپنے گستاخانہ رویے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں مجھے احساس جرم ہو رہا ہے، فیل گلٹی۔ اب یہ جو فیل ہے نا، فیل گلٹی، یہ فیل کے بعد ایڈجیکٹو لگاتے ہیں، لیکن ترجمہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جیسے کسی چیز کا احساس ہونا تو ترجمہ ویسے کرتے ہیں، ویسے یہ ایڈجیکٹو ہے، تو ترجمہ ایڈجیکٹو والا اس میں نہیں ہوتا۔ آئی ایم فیلنگ گلٹی، مجھے احساس جرم ہو رہا ہے، اباؤٹ مائی روڈ بیہیویئر، اپنے گستاخانہ، روڈ کا معنی گستاخانہ۔ ریحان ایکسکلیمڈ آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ، ریحان نے اچانک کہا، ایکسکلیم اچانک بولنا، آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ میں نہیں سمجھتا۔ اب یہ ترجمہ کرنے والے اور بھی مطلب جو ہے نا ترجمہ کر دیتے ہیں، جیسے ایکسکلیم جو ہے نا
وضاحت مانگنا یا وضاحت طلب کرنا، آپ دیکھ لیں جو سا آپ کو اچھا لگتا ہے. کین یو پلیز ایکسپلین، کیا آپ پلیز مہربانی، ازراہ کرم ایکسپلین وضاحت کر سکتے ہیں، کیا تم ازراہ کرم وضاحت کرو گے. سعد نے کہا I have been rude to one of my classmates who limped while walking. سعد نے کہا I have been rude، میں گستاخ رہا ہوں، to one of my classmates، اپنے کلاس کے ساتھیوں میں سے ایک کی طرف، who limped کا معنی تو لنگڑانا، جو لنگڑاتا تھا while walking، چلنے کے دوران. اب یہ limped اب یہ بھی ماضی میں ہے. اب یہ کام بار بار ہوتا ہو نا تو اس کو ماضی کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ لنگڑایا، ہو limped وہ لنگڑایا، وہ لنگڑاتا تھا while walking. I often made fun of him for that. میں اکثر made fun of him، اس کا مذاق اڑاتا، اس کو مذاق کرتا یا اس پہ ہنستا یا اس کا مذاق اڑاتا for that، اس کی وجہ سے. اب اس میں یہ جو میک ہے، میک made سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے ماضی میں. My rudeness grew with time، اور میری یہ جو گستاخی ہے یہ بڑی، grew grown with time، وقت کے ساتھ ساتھ. اب بندہ ہوتا ہے نا جب ایک کام بار بار کرتا رہے تو زیادہ اس کے اوپر بہادر ہو جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے میں اور دن ہر روز ہی جناب زیادہ سے زیادہ تنگ کرتا تھا. being the captain of the team، ٹیم کے کیپٹن، being the captain of the team I was shocked to know that being the captain of the team، ٹیم کے کیپٹن کے طور پہ I was shocked، مجھے صدمہ ہوا، to know that یہ بات جان کے، فراز had been selected، اس کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کی سلیکشن کی گئی ہے ایز اے وکٹ کیپر کے طور پہ، جو گیند پیچھے سے پکڑتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں بینگ دا کیپٹن آف دا ٹیم، ہاں تو ٹیم کا میں کیپٹن تھا. تو جب مجھے پتہ چلا نا کہ بھئی اس کو وکٹ کیپر بنا دیا گیا ہے، I completely ignored his good performance and was unkind to him because of his physical issue. میں نے مکمل طور پہ اگنور کا معنی ہوتا ہے نظر انداز کرنا، ignored نظر انداز کر دیا کس کو، his good performance، اس کی اچھی کارکردگی کو، and was unkind، اور سخت دل تھا to him، اس کی طرف، because of his physical issue، اس کے جسمانی مسئلے کی وجہ سے. he added اس نے مزید کہا فراز was so depressed by my rude behavior that he left school. فراز تھا اس قدر ڈپریسڈ، پریشان، ڈپریس کا معنی ہوتا ہے ڈپریشن میں جانا، پریشان ہونا. by my rude behavior، میرے گستاخانہ رویے کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان تھا that کہ he left school، اس نے سکول چھوڑ دیا. now اب I am feeling so ashamed، اب میں محسوس کر رہا ہوں so ashamed، بہت شرمندگی. یہ جو ہے نا ایڈجیکٹو لگا ہوا ہے، یعنی لفظی ترجمہ آپ کریں کہ میں محسوس کر رہا ہوں بہت زیادہ شرمندہ at being rude to him، اس کی طرف گستاخ ہونے پر، being rude گستاخ ہونا. I will never be able to forgive myself، میں کبھی بھی will be able، قابل نہیں ہوں گا to forgive myself، کہ اپنے آپ کو معاف کروں. ریحان told him that، ریحان نے اسے بتایا it was not too late، ابھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی. he told سعد، اس نے سعد کو بتایا to go to فراز house and say sorry for his wrong attitude. اس نے سعد سے کہا to go to فراز house، فراز کے گھر جانے کو، کہ وہ فراز کے گھر جائے، and say sorry، اور سوری کہنے کو، افسوس کا اظہار کرنے کو، for his wrong attitude، اپنے غلط رویے کی وجہ سے. یعنی اس نے کہا کہ بھی آپ اس کے گھر جائیں اور سوری کا اظہار کریں، سوری کریں.
سعد ایگریڈ سن، جو سعد ہے وہ فوراً، سن فوراً، جلد ہی، سعد جلد ہی ایگریڈ متفق ہو گیا، سعد نے اتفاق کر لیا، ایگری اتفاق کرنا، ایگریڈ سیکنڈ فارم لگی ہوئی ہے، تو سیکنڈ فارم میں ترجمہ آپ نے ماضی والا ہی کرنا ہوتا ہے. اینڈ دے بوتھ وینٹ ٹو فراز ہاؤس، اور وہ دونوں فراز کے گھر جو ہے نا وہ چلے گئے. گو وینٹ گون سیکنڈ فارم لگی. فراز واز پلیزڈ ٹو سی دیم، فراز خوش ہو گیا ٹو سی دیم ان کو دیکھ کے. سعد اپولوجائز ٹو ہم فار ہز روڈنیس، سعد نے معذرت کی، اپولوجائز معذرت کرنا، ٹو ہم اس کی طرف، فار ہز روڈنیس اپنی گستاخی کی وجہ سے. فراز واز اے گڈ بوائے، فراز ایک اچھا لڑکا تھا. ہی فار گیو اینڈ ہگڈ ہم ایٹ ونس، فار گیو معاف کرنا، فار گیو، فار گیون تینوں شکلیں ورب کی بھی یاد کرنی ہے. اس نے معاف کر دیا، اینڈ ہگڈ ہم اور اسے گلے لگایا. ہگ، ہگ کا معنی ہوتا ہے گلے لگانا، جپھی ڈالنا جسے کہتے ہیں. اینڈ ہگڈ ہم اور اسے گلے لگا لیا ایٹ ونس فوراً. دے بیکیم گڈ فرینڈس، وہ اچھے دوست بن گئے. تو یہ ہے اس کی جو ہے نا ٹرانسلیشن. پڑھنا سیکھیں اور ترجمہ کرنا. باقی جو ایکسرسائز ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کریں، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کروا دوں. ٹھیک ہے.